ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. ہر کسی کو تھوڑی ملتی ہے، جو عاشق ہوتا ہے اسی ملتی ہے. کئی لوگ ایسے بھی اللہ والوں سے بغض و عناد رکھتے ہیں، میرے نبی سے بغض و عناد رکھتے ہیں، وہ تو ان کو آگے جا کے پتہ چلے گا ان کا کیا عاشق ہونا ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اس سے درے کا تو در پار بھی جبریل امی ہے. اس سے درے کا تو در پار بھی جبریل امی ہے. کیا خوب شان ہے میرے نبی، کیا خوب شان ہے میرے نبی کی. اس سے درے کا تو در پار بھی جبریل امی ہے. آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے. یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا وہ بسا گئے. ہمیں دام غم سے چھڑا گئے، ہمیں معصیت سے بچا گئے. وہ نبی محمد مصطفیٰ جو سوئے عرش خلا گئے. یہ حلیم عبید کھلا نہیں، یہ مقام چون و چرا نہیں. خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. کہیں حسن بن کے قبول میں، کہیں رنگ بن کے وہ پھول میں، کہیں نور بن کے رسول میں وہ جمال اپنا دکھا گئے. ایسا کوئی معبود ہوگا نہ کہیں ہے. ایسا کوئی معبود نہ ہوگا نہ کہیں ہے. اور کہتے ہیں وہی جا کے قدم اہل نظر کے، کہتے ہیں وہی جا کے قدم اہل نظر کے، کہتے ہیں وہی جا کے قدم اہل نظر کے. اس سے آگے نہ زمان ہے نہ زمین ہے. اس سے آگے نہ زمان ہے نہ زمین ہے. چند بدر شاشانی ہے، مکھ چمک دلات نورانی ہے. کالی زلف دے اکھ مستانی ہے، مخمول یقین مدبریا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا ما اجمل کا، ما آسن کا ما آسن کا، ما اکمل کا ما اکمل کا. کتنے ہے علی کتنے سلام، کیا خوب کہا سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہاں. سچ آتا کہ اپنی میں شانہ تھا، جس شان کا شانہ سب بنی آرا. ایسا کوئی معبود نہ ہوگا نہ کہیں ہے. ایسا کوئی معبود نہ سے بلند آواز سے. ایسا کوئی معبود نہ ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے جیتائی پہ مگر اچھے نشی ہے. ایسا کوئی محبوب، محبت سے بول دو سبحان کے بعد. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باللہ اقدس میں ہدیہ کروں
نعت پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی بلا تاخیر و تمہید میں اپنے بیان کی طرف چلتا ہوں. جو آیت کریمہ پڑھی ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. محبت سے کہو سبحان اللہ. اللہ کا ذکر سب سے اللہ کا ذکر سب سے رب فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ کا ذکر سب سے. عزیزان گرامی بات جو ہے ہم اسلام سے شروع کریں گے. اسلام چیز کیا ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیے گا. سبحان اللہ اسلام بلند فرمائیے گا. اسلام کے 5 رکن ہیں. ارکان اسلام یہ آپ کہتے ہیں. سب سے پہلے توحید کی گواہی دینا کلمہ شریف کلمہ طیبہ کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں. دوسری چیز نماز ہے. یہ میں وہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مرشد کا فرمان ہی یہی ہوتا ہے نماز روزے کی پابندی رکھو صدقہ خیرات کرتے رہو. عزیزان گرامی نماز روزہ زکوٰۃ اور حج 5 چیزیں ہیں اسلام کے اندر جو ایک عمل کرتا ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. مسلمان کیا کرتا ہے؟ کلمہ توحید کلمہ طیبہ کلمہ شہادت گواہی دینا. یہ کیوں ہم پڑھتے ہیں؟ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس بات پہ پختہ ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے رب ذوالجلال کی ربوبیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. سب ایمان رکھتے ہو تو ذرا تم ہاتھوں کو بلند کرو. ہمارے رب ذوالجلال کی ربوبیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے 5 وقت کی نماز فرض کر دی ہے. روزہ رکھنے سے انسان کے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. رمضان کے روزے رب ذوالجلال نے ہم پہ فرض فرما دیے. روزہ رکھنے سے انسان کے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. روحانی ترقی انسان کو ملتی ہے. صبر کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے. اور ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے جن کو یا تو دن میں 1 مرتبہ کھانا ملتا ہے یا ملتا ہی نہیں. ان لوگوں کا احساس پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو ارکان اسلام ہے ان کا آپس میں لنک بھی ہے. میں بعد میں بیان کروں گا. زکوٰۃ مالدار صاحب نصاب صاحب حیثیت جو سال بھر اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ کماتے ہیں سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا فرض کر دیا. زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. اسلام کا کتنا احسن اور پیارا اصول ہے کہ وہ مالدار بھی ہے. اگر وہ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرے گا مستحقین کی مدد کرے گا غریب طبقہ کو ادا کرے گا اس کے مال میں بھی کمی نہیں آئے گی بلکہ اور برکت اور ثواب ملے گا اور غریبوں کی مدد بھی ہو جائے گی. کتنا احسن اصول ہے. رب ذوالجلال سال میں 10 مرتبہ بھی کہہ سکتا تھا یا مہینے میں 1 مرتبہ بھی کہہ سکتا تھا لیکن اتنا احسن اصول بنایا کہ سال میں 1 مرتبہ تاکہ جو امیر ہے اس میں بوجھ مت پڑے. کتنا خوبصورت اصول ہے. پھر حج جو صاحب استطاعت ہے استطاعت رکھتے ہیں اپنی پاور مالی کو اتنی قوت رکھتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک سے اور اللہ کریم کے حکم پاک کے مطابق 1 مرتبہ حج فرض کر دیا گیا. اب کلمے کا نماز سے لنک ہے روزے کا زکوٰۃ سے لنک ہے. کس طرح کلمہ ہم پڑھتے ہیں کیا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. باتوں کو توجہ سے سنیے گا. کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے رسول. آگے بات نماز کی ہے. نماز اور کلمے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے جب اس بات پہ پختہ ایمان
ربوبیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت